السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں اذان ٹی وی۔ اپنا گھر کس کو اچھا نہیں لگتا؟ انسان کہیں بھی چلا جائے لیکن اس کو سکون اپنے گھر میں ہی ملتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ناچتے ہوئے اپنے گھر کو کچھ وجوہات کی بنا پر فروخت کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ضدی بھی ہوتے ہیں جو کسی صورت بھی اپنے گھر کو نہیں بیچتے۔ اسی طرح چین کا ایک گھر ہے جس کو فلائی اوور ہاؤس بھی کہتے ہیں۔ چین کی آبادی بہت زیادہ ہے اور جس کی وجہ سے وہاں کی عوام کو ٹریفک کا بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور حکومت روڈز بنا کر عوام کی مسائل کو آسان کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک علاقے میں روڈ تعمیر ہونا تھا اور وہاں پر ایک مکان موجود تھا، لیکن اس کا مالک مکان کسی صورت بھی مکان بیچنے کو تیار نہ تھا۔ کوئی بھی مسئلہ حل نہ ہونے کی وجہ سے پھر حکومت کو اس کے ارد گرد 360 ڈگری کا ایک فلائی اوور بنانا پڑا۔ صرف ایک گھر کی وجہ سے پوری ٹریفک گھوم کر صرف پھر اسی روڈ پر واپس آ جاتی ہے۔ یہ گھر بالکل ہائی وے کے درمیان میں موجود ہے، کیونکہ اس گھر کو بناتے وقت اس گھر کے مالک مکان نے حکومت کو گھر بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ گھر کے پڑوسیوں نے تو سب نے مکان اپنے بیچ دیے تھے، لیکن اس گھر کے مالک نے اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس گھر کی قیمت بہت کم مل رہی ہے، اس لیے اس نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ گھر سڑک کے درمیان میں موجود ہے اور ایک عجوبہ بن کے رہ گیا ہے۔ ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے اور شاپنگ مال کے درمیان میں ایک چھوٹا سا اور پرانا سا گھر موجود ہے جو ایک بوڑھی عورت کا ہے، جو اس شاپنگ مال کے بلڈر نے انکار کر دیا اس کو، پھر مجبوراً یہ گھر، لیکن پھر بعد میں اس بوڑھی عورت کی اس کے شاپنگ مال کے مالک مکان سے دوستی ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ بوڑھی عورت تھی اس لیے جلد ہی فوت ہو گئی، لیکن اس نے پہلے اس مال کو اس آدمی کے نام کر دیا تھا، لیکن یہ گھر آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ یانگ ہاؤس، یہ گھر بھی چین میں موجود ہے۔ اس کے گھر کو دیکھ کے آپ کو خیال آ رہا ہوگا کہ اس جگہ پہ کون گھر۔ یہ گھر پہلے پلین جگہ پر موجود تھا۔ اس گھر کے ارد گرد عمارتیں بنائی جانی تھی، لیکن اس گھر کے مالک مکان نے جگہ کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ گورنمنٹ کے لوگوں نے 3 سال تک اس گھر کے مالک کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ جب بلڈرز اس کے پاس کوئی بھی چیز نہ بنا سکے تو انہوں نے اس گھر کے ارد گرد ایک گڑھا بنا دیا، جس کی وجہ سے اس گھر کا بجلی اور پانی کا کنیکشن کٹ گیا، لیکن یہ گھر ابھی تک وہاں پر موجود ہے۔ جاپان ایئرپورٹ، جب یہ ایئرپورٹ بنایا جا رہا تھا، بہت سے کسانوں نے اپنی زمین بیچنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے ارد گرد ایئرپورٹ بننا تھا، لیکن چونکہ یہ فارم، بہت سارے کسانوں نے اپنی زمین بیچ دی تھی، لیکن کچھ کسانوں نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس ایئرپورٹ پہ 3 رن وے بننے تھے، لیکن جگہ کی کمی کی ہونے کی وجہ سے صرف 1 رن وے بنا ہے اور یہ زمین درمیان میں ہے۔ اب یہ جہاز صرف 40 منٹ کی دوری پر ہوتے ہیں اور کسان یہاں پر بیٹھ کر واشنگٹن لینڈنگ کی نظارے انجوائے کرتے ہیں۔ واشنگٹن لینڈنگ میں پراپرٹی کی حد بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر بلڈنگز بہت زیادہ ہیں۔ وہاں پر ایک گھر تھا جسے ریئل اسٹیٹ والے خریدنا چاہتے تھے کیونکہ اس گھر کی جگہ بہت اچھی تھی۔ وہاں پر انہوں نے ایک آفس بنانا تھا۔ انہوں نے گھر کے مالک کو $3 ملین کی آفر کی، لیکن گھر کے مالک مکان نے گھر بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس آدمی نے پیزے کا بزنس کرنے کا سوچا۔ 4 سال بعد گھر کے چاروں طرف بلڈنگ بننا شروع ہو جس کی وجہ سے اس کا گھر تینوں طرف سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے اس کو بیچنے کا سوچا اور اس کی قیمت $1.5 ملین رکھی، لیکن یہ اس شخص نے جو دے رہا تھا اس سے آدھی تھی، لیکن یہ گھر سیل نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کا ساتھ، لیکن یہ فروخت نہ ہو سکا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے اس کو 7.5 لاکھ میں فروخت کر دیا، لیکن یہ قیمت بھی بہت کم تھی۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔